الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین کرام، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، میٹھی میٹھی باتیں اور تابندہ باتیں اور درخشندہ باتیں اور انقلاب آفرین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صفات کا جو گنجینہ عطا کیا، اس کو کوئی ماپ نہیں سکتا، اس کو کوئی تول نہیں سکتا، اس کو کوئی پرکھ نہیں سکتا، اس کو کوئی من کل الوجوہ سمیٹ نہیں سکتا۔ اس میں اتنی وسعت ہے اور اس میں اتنی جاذبیت ہے کہ ہر شخص اس سمندر سے موتی اکٹھے کرتا ہے، بالآخر وہ یہی کہتا ہے کہ میری عمر آخر پہنچ گئی، لیکن اس سمندر سے میں چند موتی اکٹھے کر سکا، ابھی تو وسیع تر سمندر ادھر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عبادات ہیں، معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات ہیں، جہاد ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے عائلی زندگی گزاری، مناقخات ہیں، معتطلیقات کا ایک نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوشل لائف گزاری، وہاں رفاہ کا ایک تصور ہے، وہاں خدمت کا ایک تصور ہے، فلاح انسانیت کے وہاں اصول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے گوشے اتنے منور ہیں، اتنے تابندہ ہیں، اتنے فیروزاں ہیں کہ کتنی بھی کوشش کوئی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ فی وقت میں جس عنوان کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جودت طبع ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور مطالعہ کرنا ہے۔ کسی لیڈر کی زندگی میں اور کسی قائد کی زندگی میں انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دور کا ایکوریٹ مطالعہ کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا تجزیہ ٹھیک ہو اور اس کی تحلیل ٹھیک ہو اور وہ معاملات کی انتہائی گہرائی میں پہنچ جائے، فیصلے اس کے درست اسی صورت میں ہوں گے۔ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ قرآن حکیم اس پر شاہد عادل ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لبوں کو بھی لرزش نہیں ہوتی تھی مگر اس میں اللہ کا حکم ہوتا، مگر اس میں اللہ کا اذن ہوتا۔ جس وقت ہم آپ کی طبیعت مبارکہ کی جودت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دانش اور دانائی دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے گلستاں کی خوشبو سونگھتے ہیں تو یہ لذیذ عنوان مکہ شریف سے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور اتنا ہماگیر ہوتا ہے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل و وصال کی گھڑیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ درمیان میں غزوات ہیں، معاملات ہیں، فیصلے ہیں۔ میں مشکل محسوس کر رہا ہوں کہ اس بات کو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، لیکن میں اپنی بات بدر ہی سے شروع کر لیتا ہوں۔ یہ غزوہ ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 74 مہمات سر کیں، اور ان میں سے 27 غزوات ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری منصوبہ بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، کہاں سے سفر شروع کرنا ہے، کہاں اس کا اختتام ہوگا، راستے کون سے ہوں گے، پہاڑی ہوں گے یا میدانی ہوں گے یا ریگستانی ہوں گے، پانی کا بندوبست کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، کتنے لوگ شریک ہوں گے، اسلحہ کی صورت کیا ہوگی، ساز و سامان کی رسد کا معاملہ کیا ہوگا، کمک کہاں سے حاصل کریں گے، اور اگر استقامت سے ڈٹ جانا پڑے تو کون پہلے میدان میں اترے گا اور کون بعد میں میدان میں اترے گا۔ یہ تمام فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائے۔ بدر سے بات شروع کرتا ہوں تو آپ معاملہ فہمی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ مشرکین کا سقہ تھا، یعنی ان کو پانی فراہم کرنے والا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری فوج میں اور تمہارے لشکر میں اس وقت تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ جنگی راز ہے اور میں اس کو بے نقاب نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا چلو اتنا ہی بتا دو کہ تمہارا لنگر جب پکتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کے لشکر کی تعداد 1000 سے یا کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے۔ تو خوراک سے اور اونٹ سے اندازہ لگا لینا کہ ہمارے مخالف جو ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوہ احد کے موقع پر فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ کو پشت پر رکھو، پہاڑ کو فوج کے پشت پر رکھنا اور پھر جنگ کا آغاز ہونا، یہ ایک جنگی حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے فراست بنا کر، نور بنا کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے دماغ میں ڈال دی۔ اگر آپ غزوہ احد سے تھوڑا آگے بڑھیں تو غزوہ احزاب کے موقع پر آپ دیکھیں کہ خندق کا تصور عربوں کے اندر موجود نہیں تھا کہ جہاں فوج ہو اس کے اردا گرد یا شہر کے اردا گرد خندق کھود دی جائے۔ بلا شبہ یہ مشورہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے اپنی فراست سے بہتر جانا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں یہی عرض کروں کہ فوج کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے کھوج لگانا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ جاؤ دشمن کے احوال دیکھ کے آؤ کہ وہ کس رنگ میں ہے۔ تو سردی تھی، یخبستہ ماحول تھا۔ جس وقت وہ واپس آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ٹھٹر رہے تھے اور سردی سے وہ کپ کپا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندر آ جاؤ خیمے میں۔ تو ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو محبت دی اور معانقہ ہوا، تو گرمی حاصل کی وجود رسول سے حضرت حذیفہ نے، اور جس وقت سنبھلے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھاگے کہ بھاگے، میں نے دیکھا کہ ہوا چلی ہے تیز، اور تیز ہوا سے چولہے اور دیگیں پلٹا دی گئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے
یہ جو جہادی دور ہے اس میں کھوج لگانے کا نئے سے نیا سسٹم آپ نے دیا. ہر جنگ میں ایک نیا انداز تھا. میں اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھا کے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت فوج لے کے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے پلاٹون بنا دیے اور پوری فوج ایک ہی دفعہ یکجا ہو کر چلنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی. وہ 10 لوگ جس وقت خیمہ زن ہوئے تو رات کو انہیں اپنی لالٹینیں جلائیں، چولہے جلے اور وہ اتنا وسیع رقبہ جو ہے وہ چولہوں سے بھر گیا کہ مکہ کے لوگ سمجھنے لگ گئے کہ شاید بہت بڑی فوج ہے جو اس وقت مکہ پر حملہ آور ہونے والی ہے. الغرض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بھی آپ دیکھیں اس میں آپ کی جودت طبع ہے، اس میں معاملہ فہمی ہے. مثلا تجارتی قافلے کا تعاقب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اور اسلامی تحریک کے خلاف استعمال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مستعدی کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر کے ان کا تعاقب کیا. بے شک وہ بحر احمر کے کنارے سے ہوتے ہوئے ایک طرف کھسک کر نکل گئے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں، ان کی دانش مندیاں، ان کے معاملہ فہمیاں اسلام کے عروج کی بنیاد بن گئیں اور دھیرے دھیرے لمحہ بلمحہ قرن بعد قرن اللہ تعالیٰ نے فتوحات کی دولتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو عطا کیں. ناظرین، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ غزوات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پاپولیشن میں، آبادیوں کے معاملے میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فیصلے دیکھیں مدینہ کی کتنی آبادی ہونی چاہیے تو پوری بلدیہ کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چبارے بنانے کے معاملے میں جو تعلیمات دیں وہ آج بھی قافلہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانیت اور عورتوں کے معاملات کو جو اہمیت دی وہی اسلام کی قوت کا راز بن گیا. حضور سے پہلے عورت تو نیگلیکٹ کی ہوئی ایک مخلوق تھی، اس کو عزتیں دینے والے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پورے عربوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کو زندہ در گور کیا جاتا تھا. اس کو وہ تو چیختی رہتی اور اس کی آہیں کراہیں آسمان کی طرف اٹھتی اور یاوری کی طلبگار ہوتی کہ آسمان والا ان کی مدد کرے کہ ان کو زندہ در گور کیا جا رہا ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو عزت دی اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سیدہ زہرا بطول فاطمہ سلام اللہ علیہا جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے حضور ان کو عزت دیتے، پیار دیتے اور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. میرے خیال میں یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اے عالمی قوتوں کے جھنڈے اور پرچم پکڑنے والوں، ذرا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے اور نسوانیت کا کس قدر وقار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو واقعات ہیں جن کے تہ تک پہنچنے کے لیے ایک وقت چاہیے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں. لیکن میں اس سے آگے یہ بتاؤں گا کہ پانی پینے میں آپ دیکھیں، کھانا کھانے میں، لباس پہننے میں جو ہدایات رسول اللہ علیہ السلام نے دیں وہ دانش سے بری ہوئی ہیں اور انسانی منفعت میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.